قل بفضللہ و برحمتی، یہ تو پتہ نہیں میرے مولا نے کتنا کرم فرمایا۔ او لوگوں، کسی کے ایک مرتبہ بیٹھک میں چائے پینے جاؤ، دوسری مرتبہ کہتے ابو گھر نہیں، یا تو 25 رات بلایا، روزانہ بلایا، آ جاؤ میرے سے ملاقات کر۔ اللہ میرے کپڑے بھی تیری حیثیت کے نہیں، میرا لباس بھی تیری حیثیت کا نہیں، یا اللہ میرا وجود بھی کو جا، میرا یا اللہ عمل بھی کو جا۔ اللہ اکبر، فرمایا بندے آ جا، یا کپڑے نہیں دیکھا کرتے ہم، یا دل دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ستارہ ٹیکسٹائل کا مالک مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت امیر شریعت کے گھر کے حالت پتلے تھے۔ اللہ اکبر، کئی دن ہو گئے گھر میں چولہا نہ جلا۔ مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ ستارہ ٹیکسٹائل کے مالک سے کہنے لگے امیر شریعت کے گھر کے حالات خراب ہیں، چلو ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ ملتان پہنچے، امیر شریعت رحمت اللہ علیہ مدرسے کے طالب علموں سے کھیل رہے تھے۔ ستارہ ٹیکسٹائل کے مالک کا تعارف کرایا۔ مفتی زین العابدین نے حضرت جی السلام، یہ ستارہ ٹیکسٹائل کے مالک ہیں۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، اچھے ہو، اللہ تمہیں بہترین جزا دے۔ یہ کہنے کے بعد پھر طلباء میں لگ گئے۔ مفتی زین العابدین کہنے لگے میرے کو نہیں ماری، میرے حضرت جی اس کی طرف متوجہ ہو، یہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ دے گا تاکہ آپ کے گھر کا گزر بسر ہو جائے گا۔ ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے۔ ایک دفعہ کا امیر شریعت نے توجہ نہ کی، دوسری مرتبہ کا عطا اللہ شاہ بخاری نے توجہ نہ کی، تیسری مرتبہ کا عطا اللہ شاہ بخاری نے توجہ نہ کی۔ مفتی زین العابدین کہنے لگے مجھے عجیب سا لگا، میں نے کان میں کہا حضرت جی مل والا آیا ہے۔ شاہ جی نے اپنی زلفوں کو لہرایا اور آنکھ میں آنسو آئے، فرمایا حاجی صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، اب تو آپ مل والے کو لے آئے، جب آئندہ آیا کرو مل والے نہ لایا کرو، اس محفل میں دل والے لایا کرو۔ قرآن کی بہاروں میں دل والے آتے ہیں، مل والے نہیں آتے۔ بڑے بڑے ملوں والے دینے پر آیا، کیا آپ کو مجھے سب کو افطاری نہیں دی؟ دینے پر آیا، کیا آپ کو مجھے سب کو سب کچھ نہیں دیا؟ لیکن لیا کسی سے، امیروں کو کہا چلو، غریبوں کو کہا دے دے۔ کبھی لینے پر آئے صدیق کا مال لے لے، کبھی لینے پر آئے ابو عقیل کی مٹھی بھر کھجوریں لے لے، کبھی لینے پر آئے اللہ اکبر خدیجہ کے کڑے لے لے، کبھی لینے پر آئے ابو جہل کے منہ پر لعنتیں پھینک دے۔ میرے عزیزو، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اور مقدروں والے لوگ ہو جو آج قرآن کی محفل کے مہمان بنے ہو، نصیبوں والے لوگ ہو جو آج قرآن کی محفل کے مہمان بنے ہو۔ فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر، نماز کی تیاری، حضور مصلی پر تشریف لے آئے، صحابہ صفوں کے اندر بیٹھے، حضور نے دائیں بائیں دیکھا، آپ نے فرمایا نا بلال، کہاں ہے بلال؟ 10 منٹ ہو گئے، بلال کا پتہ کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، آپ نے بلال کو دیکھا، بلال نے حضور کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ بلال نے اقامت پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی۔ اب بلال کو حضور ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، بلال حضور علیہ السلام کو دیکھ کے سر نیچے کر رہے ہیں۔ ابو بکر سے رہا نہ گیا، عبداللہ بن جابر سے رہا نہ گیا، حضرت عمر سے رہا نہ گیا، ابو ذر غفاری سے رہا نہ گیا، سلیمان فارسی سے رہا نہ گیا۔ کہنے لگے بلال آج بتانا پڑے گا، فجر کی نماز سے پہلے کہاں ہو کے آیا؟ بلال نے حضور کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا بلال بتا دے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر بلال کھڑے ہوئے منبر کے پاس، نمازیوں کی طرف صحابہ کی طرف منہ کیا، کہ اللہ اکبر، لٹتا پڑتا مار کھاتا مکے میں آیا تھا، جب میں نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، کسی کی ڈیوٹی لگی لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی، کسی کی ڈیوٹی لگی جانور چرانے کی، نبی نے میری ڈیوٹی لگائی اپنے گھر آنے کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ میری فاطمہ چھوٹی ہے، بلال خدیجہ سے کام نہیں ہوتے، تو گھر چلا جایا کر، خدیجہ چکی چلایا کرے تو فاطمہ کو گودی میں اٹھایا کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے میں گھر چلا جاتا، پردے کا حکم نہیں آیا تھا، میں زینب رقیہ سے کھیلا کرتا، خدیجہ روٹیاں پکا کے کھلایا کرتی۔ کملی والے آج فجر کی اذان دی، مجھے مئی خدیجہ یاد آ گئی، آج میں نے فجر کی اذان دی، مجھے خدیجہ یاد آ گئی۔ کملی والے 4 دن پہلے 2 دن پہلے میں جب مسجد میں آ رہا تھا، فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزر تھا، فاطمہ قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، حسن حسین بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ یا رسول اللہ، پہلے میں ماں خدیجہ کی خدمت کرتا رہا، آج میرا دل چاہ فاطمہ کے گھر کا کام کر کے آؤں۔ میں گیا اور میں نے کہا بیٹی ذرا پردے میں چلی جا، ذرا کونے میں چلی جا۔ یا رسول اللہ، فاطمہ پردے میں چلی گئی۔ میں نے کہا اماں
فاطمہ تو حسین کو لوریاں قرآن کی سنا، تیرے گھر کی چکیاں بلال چلائے گا۔ کملی والے میں 10 منٹ کے اندر جھاڑو بھی دے کے آ گیا، آٹا چکی چلا کے آٹا بھی بنا کے آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے بلال کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا بلال میری فاطمہ نے تجھے کیا دیا؟ حضرت بلال چیخے مار مار کے رونے لگ گئے، کہنے لگے کملی والے مجھے فاطمہ نے آج وہ دیا جو کسی نے آج تک نہ دیا۔ حضور نے فرمایا بتا، کہ کملی والے جب میں فاطمہ کے ویڑے میں جھاڑو دے رہا تھا، فاطمہ جھولی اٹھا اٹھا کے بلال کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ کملی والے جب میں چکی چلا رہا تھا، بلال کے لیے فاطمہ دعا کر رہی تھی۔ حضور نے فرمایا بلال بتا تو صحیح کس لیے گیا؟ کہ کملی والے ایک دن آپ ممبر پہ بیٹھے تھے، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، نبوت والی زبان سے الفاظ نکلے تھے، یا اللہ میں فاطمہ سے پیار کرتا ہوں، جو فاطمہ سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، یا اللہ جو فاطمہ کی دل جوئی کرے تو اس کی دل جوئی کر۔ کملی والے میں فاطمہ کے گھر کا کام کرنے گیا تھا، اس لیے کہ ہم زمین پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، یہ ساری بہاریں قرآن کی برکت سے آپ کی میری زندگی کے اندر آئے گی۔ ورنہ جاؤ گھروں کے اندر فریج موجود ہے، ریفریجریٹر موجود ہے، اے سی موجود ہے، ہر کمرے کے اندر ساری سہولیات ہیں، لیکن سونے والے کو، استعمال کرنے والے کو سکون مہیا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا اے سی کی ہواؤں سے سکون ملے گا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا فریج ٹی وی سے سکون ملے گا، پردوں کی چمک سے، پیلنگ سیلنگ سے سکون ملے گا؟ نہیں نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی زندگی کردار میں، محبوب کی زندگی گفتار میں، محبوب کی زندگی صبح میں شام میں، جب تک خدا کو نہیں دکھاؤ گے، خدا کی قسم نہ دنیا میں چین آئے گا نہ قبر کے اندر چین آئے گا۔ اگر محبوب کی زندگی دکھاؤ گے، خدا کی قسم قبر میں بھی سکون ملے گا، موت کے وقت بھی سکون ملے گا۔ اور وہ چیز جو تمہیں پسند ہو، وہ چیز جو تمہارا کلیجہ چیرتی ہو، دو اللہ کے نام پر۔ بیٹا اللہ نے ایک دیا، ماں نے کہا ڈاکٹر بناؤں گی، دادی نے کہا وکیل بناؤں گی، نانی نے کہا جج بناؤں گی، باپ نے کلیجے پر ہاتھ رکھا کہ وکیل بعد میں بنے گا، پہلے قرآن کا حافظ بنے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کو پسند ہے۔ پرائمری فیل ہو گیا، دوسری مرتبہ امتحان میں فیل ہو گیا، تیسری مرتبہ اسکول والوں نے کہا اسے کام پہ لگاؤ، تو تب اسے قرآن کے مدرسے میں لے کے آیا۔ اللہ کو ایسے جوان قبول نہیں، قبول وہ جو ذہانت میں، قبول وہ جو عقل میں، قبول وہ جو سمجھ میں ممتاز ہو۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں وہ چیز اللہ کو دو جو تمہیں دیتے ہوئے پتہ لگے، اسے لیتے پتہ لگے۔ عبداللہ بن عمر بیمار ہو گئے، حضرت نافع رضی اللہ عنہ ان کے غلام، ان کے خادم ہیں۔ عبداللہ بن عمر لیٹے بستر پہ، کہنے لگے نافع کا جی کہ مجھے مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ مدینے میں مچھلی کا زمانہ نہیں تھا۔ حضرت نافع کہتے ہیں بڑی تلاش کر کے 1.5 دینار کی میں مچھلی لے کے آیا، میں نے خود سالن بنایا، عبداللہ بن عمر کے آگے میں نے پیالے میں رکھ دیا۔ جب سالن تیار ہو گیا، اللہ اکبر، روٹی کا ٹکڑا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں شور میں بھگونے لگے۔ باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک فقیر نے آواز دی اور کہنے لگے انطعم فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر دے۔ عبداللہ بن عمر کبھی فقیر کو دیکھتے ہیں، کبھی مچھلی کو دیکھتے ہیں، کلیجے پہ ہاتھ رکھا کہ نافع جا یہ مچھلی کا سالن فقیر کو دے آ۔ حضرت نافع کہنے لگے پیسے دے دو، روٹی دے دو، شوربہ آپ کو پسند ہے، مچھلی آپ کو پسند ہے، کہ بس تجھے کہا جا اللہ کے نام پہ دیا۔ نافع کہنے لگے میں نے سالن کا ڈونگا اٹھایا اور میں نے فقیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب فقیر لے کے چلا، عبداللہ بن عمر ادھر کو ہوئے، میں فقیر کے پیچھے دوڑا اور میں نے جا کے فقیر کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا ہمارا امیر، ہمارا امیر، ہمارا حاکم کتنے دل کا بھوکا ہے، بیمار ہے، اس کا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، ایسا کر یہ مچھلی مجھے 2 دینار کے عوض واپس کر دے۔ وہ فقیر کہنے لگا مجھے اور کیا چاہیے، سالن میں نے کیا کرنا ہے، اس گھر سے نہیں دوسرے سے مل جائے گا۔ 2 دینار کا سالن واپس لائے۔ عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے ہاتھ دھو لیجئے، دسترخوان لگتا ہے۔ آپ نے ہاتھ دھوئے، وہی مچھلی کا ڈونگا سامنے لا کے رکھ دیا۔ عبداللہ بن عمر نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ ناراضگی ہے، لگتا ہے خیرات قبول نہیں ہوئی۔ حضرت نافع کہنے لگے عمر، عبداللہ بن عمر یہ نہ کہے، میں تو مچھلی والے کے پاس گیا، فقیر کو 2 درہم دے کے آیا، اللہ اکبر، تاکہ مچھلی تو کھا لے، تجھے پسند ہے۔ وہاں عبداللہ بن عمر 2 لفظوں میں امت کو سمجھا کے چلے گئے۔
فرمایا پیالہ اٹھا فقیر کو دیا اور 2 درہم بھی فقیر کو دیا، فقیر سے واپس نہ لینا۔ اللہ اکبر، کیا تو نے مکے مدینے کے والی سے قرآن نہیں پڑھا؟ ہمیں قرآن میں بتلایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک اللہ کی محبت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے او نافع، اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو مجھے مچھلی کھانے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اللہ کے نام پہ دینے پہ مزہ آئے گا۔ آج سارا مجمع میرے عزیزوں اپنی زندگیوں کے، اپنی نسلوں کے بدلنے کے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ قرآن کی دولت عطا فرما دے، اللہ ہماری بچیوں کو پردہ عطا فرما دے، غیرت ایمانی عطا فرما دے، اللہ تیری میری بچی کو رابعہ بصریہ بنا دے، اللہ تیرے میرے بچے کو بایزید بنا دے، اللہ تیرے میرے بچے کو وقت کا کامل بنی ولی بنا دے، عامل بنا دے، عالم بنا دے، حافظ بنا دے۔ نوجوانوں، بزرگوں، اپنی سفید داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر اپنے بچوں کے لیے خدا کو رو کے دکھا دیا کرو۔ اقربو اولادکم، حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کی عزت کرو۔ اللہ اکبر، عزت ملے گی قرآن والی زندگی میں، عزت ملے گی حضور والی زندگی میں۔ آج سارا مجمع عزت والی زندگی کو پانے کے لیے اللہ کے دربار میں پختہ ارادہ اور عزم کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور زبان حال سے 3 مرتبہ یہ جملہ کو، یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ یقین جانو اللہ کا دستور ہے۔ مولانا ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، اللہ اکبر، کیا رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کہاں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے کہاں، کہ عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے کہاں؟ کہ پھر عید کے بعد اللہ اکبر، اللہ والا بھی اللہ والا تھا، کہنے لگا دنیا کا قانون ہے، حساب روک کے 15 دن بعد دوبارہ حساب لینا شروع کرتے ہیں۔ وہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندے کو ایک مرتبہ معاف کرتا ہے، دوسری مرتبہ پکڑ کے کٹہرے میں نہیں لے کے آتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ایک مرتبہ حساب معاف کر دے تو دوسری مرتبہ حساب نہیں لیتا ہے۔ اگر اس نے عذاب قبر ہٹا دیا تو ہٹا دیا، اگر اس نے عذاب قبر معاف کر دیا تو معاف کر دیا۔ میرے عزیزوں، اتنی دعائیں ہمارے ورثاء کے لیے، اتنے سجدے، اتنے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی دعائیں، ربنا اغفر لی ولی والدیہ کی تمنا ہے، جب اتنی دعائیں قبر میں جا رہی ہیں تو امید ہے وہ عذاب نہیں دے گا بلکہ عذاب کو رحمتوں میں تبدیل فرمائے گا۔ آج میرے عزیزوں، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے جن کو تم کندھے پر چھوڑ کے قبرستان چھوڑائے ہو، اٹھا کر ان کے لیے آج سب کے لیے خدا سے رحم مانگ لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، 25ویں رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں اس کندھے کی طرف دیکھو، اس کندھے پر کتنے جنازے چھوڑ کے آئے ہو، ان ہاتھوں کی طرف دیکھو کتنی مٹی کی مٹھیاں لوگوں کے منہ پر ڈال کے آئے ہو، او لوگوں ان آنکھوں کی طرف دیکھو کتنی میتوں کو دیکھ کے آنسو بہا کے آئے ہو، اگر رہے وہ نہیں تو رہنا آپ نے میرے بھی کوئی نہیں۔ او لوگوں اپنی اپنی موت کا مراقبہ کیا کرو۔ موت کا مراقبہ کیسے کہ ابھی فرشتہ سامنے آ گیا اور ابھی اس نے میری روح نکال دی، بیوی دوڑ رہی ہے، امی کہہ رہی ہائے میرے پوت کو کیا ہو گیا، بچہ دکان سے آ گیا، بھائی دکان بند کر کے آ گیا، ابھی میرے نرخڑے میں روح آ کے اٹک گئی، میری بیوی مجھے دیکھ رہی ہے، میرے بچے میرے سینے پہ ہاتھ مار کے رو رہے ہیں، میری بچیاں پیر پکڑ کے رو رہی ہیں۔ پھر مراقبہ کرو، ہائے میری آنکھ بند ہو گئی، میری بیوی کی چوڑیاں اتار لی گئی، میری بیوی کے کپڑے بدلوا دیے گئے، سفید چادر پہنا کے بٹھا دیا گیا، اور میری ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے، میرے باپ کو اٹیک ہو گیا، ایمبولینس کے اندر میرے باپ کو لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر میری میت پڑی تھی، ابھی کھڑا تھا، ابھی دکان میں تھا، ابھی جیب کے اندر پیسے ڈالے، ابھی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ابھی بیٹے کو بلایا تھا اور کہا تھا تجھے اپنے ہاتھوں سے دولہا بناؤں گا، تجھے اپنے ہاتھوں سے تیرے ماتھے پہ سہرا سجاؤں گا، ابھی بیٹی سے کہا تھا تیری شادی کی خریداری ساری میں کروا کے آؤں گا، یہ پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد مسجد میں اعلان ہوا، حضرات غوری صاحب کا، حضرات ملک صاحب کا، بٹ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر مراقبہ کرو، میرے لیے گرم پانی چڑھا دیا گیا، بیری کے پتے آ گئے، میرے لیے بازار سے کفن آ گیا۔ اور لوگوں کتنے لوگ ہیں جن کے عید کے کپڑے درزی کے پاس سلنے گئے ہیں، لیکن کفن لے کے فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے اوہ عید کے کپڑے پہننے والے، کپڑے پید میں پہنے گا، پہلے کفن پہنے گا، میں تیرے دروازے پہ لے کے آ گیا۔
خدا پاک کی قسم میں عید کی نماز پڑھا کے مسجد سے نکلا، اللہ اکبر، گلی میں شور ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب ابھی جو تیرے سے ہاتھ میں لا کے تیرے ہاتھ میں عیدی دے کے آیا تھا، ابھی گھر آیا، بچوں کو کہا عید مبارک، دھڑم کر کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ اکبر، بچیوں کے نئے کپڑے اتر گئے، بیٹیوں نے چوڑیاں اتار دی، بیٹوں نے کپڑے اتار دیے، بیوہ عورت نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا، کہنے لگی ابھی تھا عید کے لیے یہ سالن بنوایا تھا، عید کے لیے اس نے یہ بنوایا تھا۔ لوگوں، ایک وقت آپ پر میرے پر آنے والا ہے، اللہ اکبر، پھر آپ کو مجھے اٹھائیں گے، تختے پر لٹائیں گے، پھر آپ کے میرے کپڑے کینچی سے کاٹیں گے، پھر آپ کو مجھے کروٹیں بدلائیں گے۔ اللہ اکبر، فرمایا موت کے وقت جھٹکا لگتا ہے، اگ ٹوٹ جاتا ہے، غسل دینے والا جب میت کا ہاتھ پکڑتا ہے، میت چیخ مار کے کہتی ہے خدا کے واسطے ذرا آرام سے ہاتھ لگا، فرشتے نے اتنے ہتھوڑے مارے میرے جسم کو بےجال کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا لوگوں، میت کے چہرے پہ مکھی نہ بیٹھنے دو، اگر میت کے چہرے پر مکھی بیٹھتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کسی نے چٹان میرے پہ رکھ دی ہو۔ فرمایا لوگوں، میت کو پانی آہستہ آہستہ گرم کر کے ڈالو۔ اللہ اکبر، فرشتے نے جب آ کر چگھاڑ ماری تھی، اس کے جسم کی ساری رگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر، پھر مراقبہ کرو، مجھے غسل دیا گیا، میرے سجدے والی جگہ پر کافور لگایا گیا، پھر مجھے کفن پہنایا گیا، جو پھول میری برات کی گاڑی پہ چھڑکے تھے وہ پھول میرے جنازے پہ چھڑکے گئے۔ اللہ اکبر، پھر میری میت کو میرے بچوں میں لایا گیا اور کہا آخری مرتبہ ابو کو دیکھ لو، آخری مرتبہ ابو کو دیکھ لو۔ پھر میری بیٹی سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، میری بیٹی سورہ مزمل پڑھ رہی ہے، اس سے پڑھی نہیں جا رہی۔ پھر اندر 4 آدمی آئے، کہنے لگے چلو جی چلو ٹائم ہو گیا۔ پھر چرپائی کے پایوں کو میرے پکڑا اور پھر کا کلمہ شہادت، اللہ اکبر، میری بچی چیخے مارتی باہر آ گئی، میری بیوی دروازے کو پکڑ کے کہنے لگی مجھے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے باپ کو غچی کے دورے پڑ رہے ہیں، میری ماں میری چرپائی کی میری میت کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی۔ ان گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے، جن گلیوں میں دیکھ کے لوگ مجھے سلام کیا کرتے تھے، لوگ سلوٹ مارا کرتے تھے، اسی گلیوں سے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر جنازگاہ کے اندر میرا جنازہ رکھ دیا گیا۔ اللہ غنی، پھر آواز لگی جلدی جلدی آؤ دیدار کر لو، جلدی جلدی آؤ دیدار کر لو۔ میرے اپنے بھی آئے، میرے پرائے بھی آئے، ادھر کونے سے ہٹو بچوں کی آواز آئی، کون آ رہا ہے؟ چھوٹا بچہ ابا کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر میرے یتیم کو میرے سرانے کھڑا کیا، ہر ایک اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا بیٹے ابو کو آخری مرتبہ دیکھ لے، بیٹے ابو کو آخری مرتبہ دیکھ لے۔ پھر مولوی صاحب نے کہا چلو صفحے درست کر لو۔ پھر صفحے درست کرنے کے بعد 4 تکبیر نماز جنازہ کا اعلان ہوا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ میرا چاچا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا سگتی ہے۔ یہ کون ہے؟ میرے بچپن کے اسکول کا یار ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا جگری یار ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ ہائری میری بدنصیبی، ریڑی والا تو جنازے کی دعا پڑھ کے چلا گیا، بیٹا خاموش کھڑا ہے، بھائی خاموش کھڑا ہے۔ یہ وقت میرے پر آپ پر آنے والا ہے، آ جاؤ قرآن والی زندگی کے پاس۔ پھر جنازے کا سلام پھیرا، پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، یہ تو وہی ہے جو 2 گھنٹے دروازے پر تھلے پہ بیٹھا کرتا رہتا تھا اور کہتا تھا یار ساری رات ہے چلے جانا۔ اللہ اکبر، یہ جنازہ پڑھ گیا، سبو موڑ کے گیا، مجھے قبرستان بھی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے گولڈی کا سگریٹ لگایا، یہ وہی ہے جو میرے دکھ و دردوں کا ساتھی تھا، کہتے لگا لگا کے ہنس رہا ہے، ابھی تو اس ظالموں نے مجھے قبر کے اندر نہیں اتارا۔ پھر میرے عزیزوں کہا جائے گا قبر میں اتارو، قبر میں اتارنے کے بعد کہا جائے گا اس کا منہ دیکھ لو سیدھا ہے کہ نہیں، پھر کہا جائے گا آجو مٹی ڈال لو، پھر میرا باپ بھی آئے گا، میرا بھائی آ کر میرے منہ پہ مٹی ڈال کے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، پھر میرے عزیزوں قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد ایک بالٹی چھڑکائی جائے گی، اس کے بعد کہا جائے گا چلو جی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، پھر کہا جائے گا مرنے والے کے لیے قرآن خوانی کل اتنے بجے ہوگی، رشتہ دار آئیں گے، دوست آئیں گے، میں آنکھوں سے تکتا ہوا انتظار کروں گا کون پہلا سپارہ پڑھ کے بھیجے گا، کوئی دوسرا پڑھ کے بھیجے گا۔ فرشتے آ کے کہیں گے کیا چھوڑ کے آیا؟ جو چاول پر گوشت کی بوٹی پہ لڑنے ہیں کل کو چھوڑ کے آیا، جو ٹھنڈے پانی پہ لڑنے ہیں کل کو چھوڑ کے آیا، جو شوگر والی چائے پہ لڑنے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر سے جھگڑوں کے فساد کی آواز آئے گی، یتیموں کی غیبتوں کی اور بچیوں کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی آواز آئے گی۔ میرے عزیزوں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آئے گی۔ پھر 1 سال ہوگا،
میرا بچہ موٹر سائیکل گھوگو کرتا قبر کے پاس سے گزرے گا، بھائی بھی گزرے گا، 1 سال ہو جائے گا، ہر جانے والے کو میں آواز دوں گا اتنی بھی بے وفائی اچھی نہیں ہوا کرتی، تمہارا باپ صبح سے لے کر رات تک تمہارے لیے کیا کیا نہیں لے کے آیا کرتا تھا، کتنے نامراد نکلے، سارے دل میں تجھے بیوی یاد آئی، بچے یاد آئے، تجھے یار یاد آئے، تجھے باپ یاد نہ آیا، کاش تجھے باپ یاد آتا، آج جمعۃ الوداع تھا، آج جمعہ پڑھ کے باپ سے ملاقات کر کے آتا، عصر کے بعد ماں سے ملاقات کر کے آتا، او لوگوں فجر کے بعد ماں کے سے ملاقات کر کے سورہ یاسین سنا کے آتا، چاروں کل سنا کے آتا، سورہ اخلاص سنا کے آتا، کتنی بے وفائی، آخری جملہ پھر تیری میری قبر سے آئے گا، جا میرے بچے اللہ تیرا بھلا کرے، جا میرے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، پھر میں قبر کی طرف سے ان کی طرف سے منہ موڑ کے پرلی طرف کروں گا اور ایک ہی جملہ کہوں گا، مبارک ہو ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، تیری مرضی پھولوں کی پتیاں ڈال، تیری مرضی اگربتیاں ڈال، تیری مرضی بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کر، تیری مرضی جمعۃ الوداع کے دن دیکھ پکا کے میرے لیے ہاتھ اٹھا، ہم تو بے یارو مددگار ہیں، بھلا کر دے گا بھلا ہو جائے گا، یاد کرے گا تو بھلا ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ او لوگوں، ماں باپ قیمتی سرمایہ ہے، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اگر یہ گھر میں ہے تو قدموں کو دھو دھو کے بھی، اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر، رب کعبہ کی قسم ماں باپ راضی تو مصطفیٰ راضی، ماں باپ راضی تو خدا راضی، ماں باپ ناراض تو مصطفیٰ ناراض، ماں باپ ناراض تو عرش والا خدا بھی ناراض ہے۔ آج توبہ کرو اللہ کے دربار میں میرے عزیزوں، اگر چاہتے ہو آج لیلۃ القدر کی بہاروں کو لینا، اگر آج چاہتے ہو تو آج بیٹھے بیٹھے جن سے سال سال ہو گئے، جن سے 6 مہینے ہو گئے ناراضگی، آج سارے گلے دور کر دو، آج ساری ناراضگیاں دور کر دو، آج بیٹھے بیٹھے کہہ دو اللہ میں نے معاف کر دیا، یا اللہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ناراضگی آج ختم کر دو، اپنوں سے پرائے سے، کوئی یار سے، کوئی بھائی سے، کوئی سسرال سے، کوئی سالے سے، کوئی دیور سے، کوئی جیٹھ سے، کوئی جٹھانی سے، کوئی درانی سے، میری بہنوں خدا کے واسطے آج بغض کے، آج تکبر کے بتوں کو قرآن کی بہاروں سے ریزہ ریزہ کر دو، آج رحمتوں کا سایہ لے لو، ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو عرش والا ہمیں معاف کرے گا۔ آج حضور کی مبارک زندگی اپنانے کا، او نوجوانوں پہلی صف سے لے کر آخر تک بیٹھے ہو، میں کل یقین کرو لاہور میں ایک جگہ، پھر دوسری جگہ لاہور میں، کل عصر کی نماز کے بعد جلال پور بھٹیا میں، پھر میرے عزیزوں فجر کی نماز میں لاہور کینٹ میں، جمعے کی نماز میں پیر محل میں، عشاء کی نماز کے بعد موتی مسجد میں۔ اب آپ کے سامنے اس بیماری کے عالم میں یہ فقیر کا کل عصر کی نماز سے لے کر اب یہ 7واں بیان ہے، صبح اس نے 9 بجے کی فلائٹ پکڑ کے کراچی جانا ہے، یقین جانو یہ دکھڑا ہر جگہ سنا رہا ہوں، او لوگوں بیمار آدمی ہوں، پریشان ہوں، لاچار ہوں، چل میں نہیں سکتا، پتہ نہیں کون سا دکھ درد لے کر، پتہ نہیں کون سا نبی کا غم لے کر میں تمہارے پاس آیا، اللہ کی عزت کی قسم میرے پٹھے اس وقت جواب دے چکے، میرے سے بولنا نہیں جا رہا، لیکن میرے عزیزوں اگر میری زندگی داؤ پہ لگ گئی اور تیرے میرے مقدر جاگ گئے، اگر تیری میری زندگی داؤ پہ لگ گئی اور ایک بھی میرے کہنے سے حضور کی سنت پر آ گیا، کسی نے داڑھی سجا لی، کسی نے گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لی، کسی نے جا کے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، کسی نے جا کے حرام کی کمائی سے توبہ کر لی، رب کعبہ کی قسم ہے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوچھ لو مولی شرابیل سے، عبدالحنان مرنے کے بعد روتا نہیں بلکہ ہنستا ہوا قبر کے اندر جائے گا۔ میرے عزیزوں آج اللہ کے دربار میں آج سچے سچے دل سے میرے عزیزوں کوئی عید کے کپڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی عید کی شاپنگ میں جوتیاں لے کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی چوڑیاں لا کے بیوی کو راضی کر رہا ہے، کوئی مہندی لا کے بیٹی کو راضی کر رہا ہے، کوئی جوتیاں لا کے بیٹے کو راضی کر رہا ہے، اور لوگوں آج آمنہ کے لال کو بھی راضی کر لو، عبدالحنان کیسے راضی ہوں گے، آج چہرے پر سنت سجا کے آج ان کو بھی راضی کر لو، آج چہرے پر داڑھی کا ارادہ کر کے ان کو بھی راضی کر لو۔ او میرے عزیزوں اللہ اکبر، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کپڑوں کو استری کر رہے ہو، قمیض استری کری، شلوار باقی رہ گئی، بجلی چلی گئی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ سلوٹ والی شلوار پہن کر دوستوں کی محفل میں نہیں جاتا، داڑھی کے بغیر چہرہ لے کے حضور کے دربار میں کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر، جب ابو بکر بھی کھڑے ہو گئے، جب عمر بھی کھڑے ہو گئے، شانوں والے عثمان بھی ہو گئے، کربلا کا شاہ سوار اپنا سر لے کے کھڑا ہوگا، فاطمہ بیٹے کا خون اپنی جھولی
झोली में लेके खड़ी होगी, हजरत हसन भी होंगे, ज़ैनब, रुकैया, खदीजा, आयशा भी होंगी। बता तेरा मेरा वहाँ क्या काम है? सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक, किरदार में, लिबास में, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो नबी का तरीका ज़मीन पर दिखा दे, परवरदिगार आलम अर्शों से तुझे मुस्कुरा के दिखाएगा। सारा मजमा अपने गुनाहों की माफी मांगे। औरतें दुपट्टा, किरदार, लिबास, हया वाला दामन अल्लाह से मांग ले, और मर्द नबी की सुन्नत मांग ले, चेहरे पर सुन्नत रसूल, शलवार टखनों से ऊपर, सर पे टोपी, 5 वक्त की नमाज, सीना मदीना मांग ले, कुरान की बहारें मांग ले। आज अल्लाह के दरबार में मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें, जरूरी नहीं गुनाहगार ही तौबा करे, नेकोकार भी माफी मांगे। सारा मजमा आज बुलंद आवाज से इस इलाके की फिजा को, बुलंद आवाज से इस इलाके की फिजा में गूंज पैदा हो जाए। सारा मजमा अपने रब के सामने 3 मरतबा कह दे और अपने जुर्मों का एतराफ करे। इकबाल जुर्म कह दे, करके इतराफ करके कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। वो करीम है, माफ करने के बाद दोबारा नहीं पकड़ता। वो रहीम है, जब एक मरतबा माफी दे देता है फिर दोबारा गिरफ्त में नहीं लेके आता। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। हुजूर वाली जिंदगी को अपनाने का कौन कौन इंशाअल्लाह इरादा करता है? दाढ़ी चेहरे पर कौन सजाएगा? और जो सजी हुई है इंशाअल्लाह कौन संभालेगा? अपनी बहन बेटियों को दुपट्टा और चादर 4 दीवारी का एहसास कौन याद करवाएगा? अपनी बहन बेटियों को बुरके की तरफ कौन लेके आएगा? और आखिरी बात, जो हाथ तुम्हारे अल्लाह के दरबार में उठे हैं, आज इन हाथों को कबूल करवा लो। या अल्लाह हराम का माल घर ना आए, बल्कि हलाल की रोजी हमारे घर के अंदर आए। या अल्लाह ये हाथ उठे, या अल्लाह ये हाथ चले तो हलाल की रोजी में, या अल्लाह ये हाथ उठे तो गुस्ताखे रसूल पे उठे। अल्लाह अकबर। ये उठे हुए हाथों को आज अल्लाह के सामने दिखा दो और अपनी जुबान से ऐलान करो, ताज व तख्त में नबूवत, ताज व तख्त में नबूवत, ताज व तख्त में नबूवत, ताज व तख्त में नबूवत। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में। अब खड़े खड़े हाथों में ये कह दो, या अल्लाह ये पैगाम हमारा गुंबद खजरा में पहुंचा दे। या अल्लाह ये पैगाम हमारे नबी को पहुंचा दे कि तेरे दीवाने जैसे कैसे हैं, है तेरे आशिक, है तेरे गुलाम। जिस तरह बिलाल नेज़ा लेके तेरे दरवाजे पे खड़ा था, तेरे गुलाम भी तेरी खत्म नबूवत की पगड़ी की हिफाजत लेके करके खड़े हैं। अल्लाह अकबर। कोई कादियानी हो, या कोई बुरूजी हो, या कोई मिर्जा हो, या कोई फितना हो, इंशाअल्लाह जान दे देंगे, नबी की खत्म नबूवत वाली पगड़ी पर आंच नहीं आने देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपकी मेरी जिंदगी में बरकत अता फरमाए और जो कहा सुना अल्लाह इसको कबूल फरमाए। हजरात हाफिज साहब ने जो कुरान पाक सुनाया है, हाफिज मोहम्मद सैफुर रहमान गुलाम रसूल साहब मोहम्मद हजला, अल्लाह कबूल फरमाए और इज्जत वाली ज़िंदगी से नवाजे। दुरूद शरीफ पढ़ ले और दुआए ख़त्म कुरान पर आमीन कहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व सहबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, आज ख़त्म कुरान की महफिल है और अल्लाह पूरी दुनिया में आज 25वीं शब में ख़त्म कुरान हो रहा है। जहाँ जहाँ और अल्लाह तो कबूल फरमा ले। इन हाफिज साहिबान ने जो ख़त्म किया, अल्लाह तेरी तौफीक से पढ़ा और हमने तेरी तौफीक से सुना है। मौला ये सआदत मौत तक हमें साथ देना। या अल्लाह ये नेमत हमारे से छीन न लेना, इसकी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमा। जो पढ़ा है अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह दिखलावे को, रियाकारी को तो माफ़ फरमा दे, इसका पूरा पूरा सवाब नसीब फरमा दे। हमारी तरफ से हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के रोज़ा अनवर में पहुँचा दे। आपकी आल पाक अज़वाज मुतहरात जमील अंबिया अलैहिमुस्सलाम, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, सहाबा पाक, सहाबियात,
تابعین تبع تابعین، تمام بزرگان دین، تمام شہدائے اسلام، خصوصاً کربلا کے شہیدوں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ہمارے اکابرین امت میں جو دنیا سے رخصت ہوئے اللہ فردن فردن سب کو اس کا ثواب پہنچا دے، خصوصاً بالخصوص جن بچوں نے قرآن پاک سنایا، ان کے خاندان رشتہ دار والدین میں اور ہمارے والدین بہن بھائیوں میں جو فوت ہوئے اللہ تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ حاجی صاحب کی والدہ محترمہ کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ حاضرین میں جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھوانا چاہتے تھے اور اپنے لیے کہنا چاہتے تھے اللہ ان کے رشتہ داروں میں سسرال ددیال میں جو فوت ہوئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، حد نگاہ تک وسیع فرما دے، عذاب قبر حساب قبر معاف فرما دے۔ اللہ کریم، اللہ پہلے سے بڑے مہمان تیرے پاس آئے ہیں، یا اللہ ہم تیرے پاس جب بھی آئیں یا اللہ جب تک ہمارے سے تو راضی نہ ہو اور ناراضگیاں ختم نہ فرمائے اس وقت تک اللہ ہمیں پاس نہ بلانا، اور جب تو ہمارے سے راضی ہو جائے تو دن کے اجالے یا رات کے اندھیرے میں بلائے تو تیری مرضی۔ اللہ حضور کی پیاری زندگی ہمارے حق میں قبول فرما لے، نبی علیہ السلام کے سوا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لے۔ اللہ ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، اللہ بس کر دیجئے، راضی ہو جائیں۔ یہ 25 راتوں میں تیری مخلوق تیرے آگے روئی ہے، یا اللہ 5 دن سے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں خلوتوں میں تیرے سے کیا راز و نیاز کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں پتہ ہے تیرے نبی بھی ہم سے ناراض ہے، اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ آپ کا کیا جائے گا، آپ کی رحمت میں کبھی بھی کوئی نہیں آئے گی، آپ ہماری سفارش اپنے نبی سے کر دیں اور اپنے نبی سے کہہ دیں بچل جاندی کر یار ان سے راضی ہو جا، ان کی طرف توجہ کر لے۔ اللہ ہمارے لیے مدینے کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے مکے کے عمرے کے دروازے کھول دے، حج عمرہ آسان فرما دے، حضور کے روزے پہ حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا اور تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، ہمارے سے بڑا مجرم کوئی نہیں، لیکن اے اللہ جب مجرم عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے تو جج بھی سزا میں کمی کرتا ہے۔ اے اللہ تو ججوں کا جج ہے، الہ العالمین۔ ہم تو تیرے وہ بندے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور تیرے نبی سے سنا ہے، جو بندہ گناہ لے کے آتا ہے تو اللہ رحمتیں لے کے آ جاتا ہے، گناہوں کے رجسٹروں پر رحمتوں کا قلم لے کے آ جاتا ہے۔ میرے مولا آج اس محمدی کالونی کے اندر نام بھی محمدی کالونی، مسجد کا نام بھی محمد الرسول اللہ، یا اللہ نسبت بھی بہت قرآن کی اونچی ہے، اے اللہ ان نسبتوں کے سائے میں آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے متعلقین محبین اساتذہ مشائخ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کوئی دنیا پر یا اللہ اس کرونا کو یا اللہ جو ہمارے پہ مسلط ایسے اٹھا لے، اس کی نحوستیں اس کے وائرس سے اللہ میں ہماری خلاصی فرما دے، ہسپتالوں میں جو ہمارے مریض ہیں اللہ شفا دے دے، جو اللہ اس مرض میں چل بسے تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ جن کا کوئی گھر کا والی وارث نہیں اللہ تو ان کا معین مددگار بن جا، اے اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے دے۔